اگرچہ میرے پاس باقاعدہ سیگمنٹ کے انویلپ موجود ہیں مگر ایک سیگمنٹ اچانک میرے ذہن میں آیا ہے اور یہ سیدھی جانب سے سٹارٹ کرنے کا ذہن بن رہا ہے. ٹینشن آپ آج ٹینشن نہ لینا عبدالحبیب بھائی, آج تو آپ مطلب کہ مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور بٹھا لیتے الٹی طرف بھی آپ, جی ایک اور بھی مددگار پیدا کر لیتے تو انشاءاللہ ایک کافی ہے. آپ آزما کے دیکھیں, آزمائی شرط ہے. ٹھیک ہے, تو عبدالحبیب بھائی کوئی بھی کلام, ابھی کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, عبدالحبیب بھائی کوئی بھی ایک کلام لے لیں ذہن میں, اس کا پہلا شعر یہ سنائیں اور آپ نے اسی کلام کا شعر سناتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے. اور آپ کو وہی 12 سیکنڈ ملیں گے. یہ کاؤنٹ ڈاؤن رکھیے گا, وہ پی سی آر میں کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ رکھیے گا. کوئی بھی ایک کلام یہ لیں گے اور اسی کلام کا شعر آپ نے سنانا ہے. اور سر آپ کی تک اگر پہنچ گئے تو آپ نے اس کلام کا مقطع سنانا ہے. واہ واہ, 106 شعر. کیا بات ہے, نئی چیز صحیح ہے. تو آسان ہے. دوسرا 2-3 راؤنڈ نہیں, آپ کو ایسا سناؤ نا جس کا آسان نہ ہوئے. ایسا بھائی آپ لے تھوڑا یوں کرو. عید کا دن ہے, آسانی کرو. اچھا چلے آسان پڑھیں گے طرز میں انشاءاللہ. اچھا, آپ کیا قربانی کس کے گھر آج قربانی ہوئی تھی؟ الحمدللہ آپ کے یہاں ہوئی تھی اور آپ کے یہاں ہوئی تھی. تو آپ کے یہاں آج کے دن ہوئی ہے, تو آپ کے یہاں نہیں ہوئی ہے, تو آپ کو تو ٹینشن نہیں ہے نا, اتنا پریشانی نہیں ہے. کل ہے کل ہے نا. قربانی سے ٹینشن تو نہیں ہوتی, خوشی ہوتی. نہیں وہ تھکا بیچارہ تھکا سا ہے نا. چلے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب لاؤ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دوہا ہمارا نبی, سب سے سے تو سٹارٹ لیا تھا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجدار ہوتی رہے
سے اولا سب سے بالا نبی سب چمک والے چمکوں میں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا غم سازوں کو رضا مشتاقی چیکے ہے غم سازوں کو رضا مشتاقی چیکے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت پیارا کلام ہے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور کہہ سکتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ کلام اتنی طرزوں میں سنا ہے، اتنی طرزوں میں، یعنی وہ کلام جس کو بہت زیادہ طرزوں میں پڑھا گیا ہے اور دنیا بھر میں پڑھا گیا ہے. جیسے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کتنی ہم نے پڑھا، اسی طرح یہ ایک کلام ہے اور بہت ہی مقبول اور مشہور اور عمدہ ترین. کتنی تضمینیں لکھی گئیں، کتنی تضمینیں لکھی گئیں اس کے اوپر. ایسا اس کلام میں ایک تعداد جو ہے وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، پھر بعد میں سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ پڑھتی ہے اعلیٰ یہاں پر. تو اس پر فرمائی اعلیٰ نے جو تحریر فرمایا سب سے بالا و والا ہے. والا جی والا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلام جو ہے نا جی جی یہ سن کر عموماً پڑھنے کا مزاج بنا ہوا. جیسے کہ کئی ایسے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر وہ نماز پڑھتے تھے امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب نے جس طرح قرات کی نا تو انہوں نے قرات سن لی، وہ پڑھی. اب وہ بیچاروں نے جس طرح سنی اس طرح انہوں نے پڑھی، تو کئیوں کی تلاوت بھی جی اپنی نماز میں درست نہیں ہوتی ہے. یہ کہ اگر یہ جیسے چلا ہے آج کل ویڈیوز ایسی بنتی ہیں کہ جب کوئی پڑھا جاتا ہے نا اس کا ٹیکسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے عموماً اسکرین کے اوپر. جیسے کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جیسے کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے تو کلام تو اس کی وہ لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے. اگر یہ لکھے ہوئے کو بھی ایک ہوتی ہے سلسلے ہوتا رہے تو کئیوں کو شاید اس میں رہنمائی مل جائے گی. ایسا ہی ماشاءاللہ. شروع کریں اس ہاں کالس لے لیں پہلے. جی کالس لیں. چلو کالز پہ پہلے امتحان شروع ہوگا آپ کا. حسن رضا طاری کراچی سے کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا اور پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، بڑا ہی پیارا سلسلہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے آپ لے کر آئے ہیں. اس سلسلے میں بڑا مزہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اگر یہ سلسلہ ہر مہینے آیا کرے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آپ کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ مدینہ 3 بار آتا ہو. میں نے نہیں کال میں ہم نے نہیں کی. پیچھے بھائی کوئی شرارت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کہ اب نعت خانوں کا ہو گیا. کمال ہے، نعت خوانوں کا امتحان تھا ڈائریکٹ. اصل میں آپ نے بھی تو کلام ریکارڈ کرانے شروع کیے نا. اب تو آپ گئے نا لائن میں تو آپ ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. اچھا یہ اگر انہوں نے کہا کہ جس میں 3 بار مدینہ. ابھی آپ دیکھو میں نے جواب دے دیا. آپ اس میں 4 بار کر لیا.
نہیں ایسا کلام ڈھونڈنا چاہیے. 3 سے زیادہ ہو گیا اچھی بات ہے. جب عید کا دن ہے. لیکن کیا سارے عید کے دن میں سب بقائے گا؟ سب بقائے گا، سب بقائے گا. سب بقائے گا. عید کا دن ہے سب بقائے گا. چلے کال دیں. اللہ. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور ہمارے نعت خوان حضرات کو، جتنے بھی ہماری مدنی چینل کی ٹیم ہے، آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. عرض یہ تھی کہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت اگر فرما دیں اور نعت خوان سنا بھی دیں تو مدینہ مدینہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اس کی کچھ وضاحت ارشاد فرمائیے، یہ اس تشریح کیجئے تو انشاءاللہ اس وجہ سے مدی پھول چننے کو ملیں گے. واہ اللہ اللہ اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ارشادات میں نے پڑھے ہیں. میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، اور آپ کو شفیع المذنبین بھی کہا جاتا ہے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے. یہاں وضاحت کے دوران مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا. گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. اور اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی. قیامت محشر برپا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے. تو ہے نا کہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو کہا ہے نا کہ لو آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے. گناہ گاروں کو حاطف سے نوید خوشمعالی. ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ گاروں کی جس انداز سے شفاعت فرما رہے ہیں، جن پر لطف و کرم فرمائیں گے، جن پر آپ کی نگاہ کرم ہوگی، جن پر آپ کی خاص توجہ ہوگی، تو اس طرح مطلب کہ گناہ گاروں کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. یعنی آقا کی شفاعت کی تو بات ہی کچھ ہو رہے نا. تو اتنا خوبصورت، اتنا میٹھا، اتنا پیارا، اور اتنا مطلب کہ دلوں کے قریب اور راحت، قلب کو راحت دینے والا یہ بیان ہے، شفاعت رسول کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی دھارس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو گناہ گار کو جب شفاعت سے حصہ مل رہا ہوگا اور جو ان کے گناہ بخشے جا رہے ہوں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو یوں ہوگا تو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو جو پرہیزگار ہوں گے نا، وہ بھی گناہ گاروں کو کہیں گے کہ کچھ گناہ ہمیں قرض دے دو. یہ شفاعت کا یہ جو شفاعت والا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمارے حصے میں بھی آ جائے. میں بہت پہلے یہ بات سنی تھی. اب ایک ہمارے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت نے پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر کمال مہربان. اور یہ بیان کیا گیا کہ اس کا جو خاص ظہور ہوگا نا، یہ قیامت کے دن امت کہ تمہارا مشقت نے پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے، یعنی کہ آپ بھلائی کے چاہنے والے، اور خاص مومنوں پر تو کمال مہربان. تو یوں مطلب کہ جو گناہ گاروں پر جو شفاعت کا جو فیضان جاری ہوگا نا، تو یہ قرض لیتی ہے گناہ. اللہ یعنی پرہیزگاری جو ہے نا، گناہ قرض لیتی ہے کہ یہ شفاعت کا یہ فیضان ہمیں بھی مل جائے. ورنہ گناہ نیکوکاروں کے تو خیر اپنے مقام و مرتبے ہوں گے. نیکوکاروں کو تو یہ عالم ہوگا کہ اللہ پاک علماء سے فرمائے گا ٹھہرو شفاعت کرو. اللہ. اور اللہ کے نیک بندوں کا تو یہ حال ہوگا، اولیاء کرام کا، کہ انہیں دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ حضور ہمیں پہچانا آپ نے، ہم نے آپ کو پانی پیش کیا تھا. تو جنہوں نے ان کی خدمت کی ہوگی نا، یہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین، یہ ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری